الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا. جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا. جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا. جب سرسر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے. لیکن اللہ کے بندوں نے اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا. معزز سامعین اور بزرگان دین اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء اور حفاظ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں پر جو سب سے بڑا فضل کیا ہے وہ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان جیسی قیمتی اور بیش بہا دولت سے نوازا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی ویلیو کیا ہے؟ ایمان کی اہمیت کیا ہے؟ ایمان کی پوزیشن کیا ہے؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو اس وقت ہوگا جب صرف رائے کے دانے کے برابر ایمان سینے میں ہونے کی بنیاد پر ہمارا نام جہنم سے کاٹ کر جنت میں لکھ دیا جائے. اس وقت پتا چلے گا ایمان کی ویلیو کیا، ایمان کی قیمت کیا، ایمان کی دولت کتنی قیمتی دولت. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میری تقریر کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی ذلت و پستی، زبو حالی، تنگ دستی سے، ظلم و ستم کی عمیق اور گہری دلدل سے کن باتوں کے ذریعے سے نکل سکتا ہے؟ اس کا رول، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر کیا بتایا. اسی موضوع کی مناسبت میں آپ حضرات کے سامنے کچھ منٹ حاضری دوں گا اور گفتگو کروں گا. امید کہ میری بات آپ حضرات کی سمجھ آئے اور ہم سب مل کر اس پر عمل کی کوشش کریں. میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت بلک رہی تھی، انصاف جو ہے کچلا جا رہا تھا، انصاف کا خون کیا جا رہا تھا. عدل نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، حقوق نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، شرم نام کی کسی چیز کا وجود نہیں تھا. دنیا کے اندر سے مساوات، رواداری کا درس دینے والے ختم ہو چکے تھے. دنیا میں سے بالکل اندھیرے کے اندر گھٹن محسوس کر رہی تھی. دنیا کے لوگ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے. لوگ جانوروں کو اپنا معبود سمجھ رکھتے تھے، پتھروں کو اپنا معبود بنا رکھتے تھے. لوگوں کا اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل چینج ہو چکا تھا. لوگوں کا سمبند اللہ سے ٹوٹ چکا تھا. لوگوں کا تعلق اللہ سے ختم ہو چکا تھا. لوگ ہلاکت کے راستے پر چل پڑے تھے. لوگ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور یہ صدا دے رہی تھی: ہے کوئی جو ہمارے حقوق کی پاسداری کی خاطر ہمیں درس دے؟ ہے کوئی جو ہمارے اندر آ کر کے، ہمارے درمیان آ کر کے ہمیں ہماری ماؤں کا حق سمجھائے، ہمیں ہمارے والدین کے حقوق بتائے، ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق بتائے، ہمیں زندگی جینے کا اسلوب، سلیقہ، ڈھنگ، طرز، طریقہ سکھائے؟ ہے کوئی جو ہمیں سینکڑوں معبودوں سے رہائی دے کر کے ایک اللہ کی
عبادت کے لیے تیار کرے۔ ہے کوئی جو ہمیں ہزار بنے ہوئے پتھر کے مورتوں کو پوجنے سے نجات دلا کر کے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا خالق حقیقی سے ہمارا تعلق کو استوار کرے، ہمارا تعلق کو بحال کرے، ہمیں پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مالک حقیقی کے دربار میں پہنچانے والا ہے کوئی، تو اسی عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عظیم ہستی کو سن 12 ربیع الاول پیر کے دن مبعوث فرماتا ہے، اور اس عظیم ہستی جس کی خاطر کائنات کے اندر اللہ نے رہنمائی رکھی، وہ عظیم ہستی جس کی وجہ سے آدم کو بھی دنیا میں بھیجا گیا، وہ عظیم ہستی جس کے نام کے صدقے میں آدم کی بھی توبہ قبول ہوئی، وہ عظیم ہستی کائنات کو دلہن نما بنایا گیا، وہ عظیم ہستی جس کے حسن سے بھیک مانگ کر کے چاند تاروں اور سورج کو دیا گیا، وہ عظیم ہستی جس کے صدقے میں، جس کی آمد کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ عظیم ہستی نمودار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہی کعبہ ہے جس کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں، الگ الگ قبیلے کے لوگ ان تمام کو معبود بنا رکھے ہیں اور اپنے معبود کے سامنے آ کر کے اپنی منت رکھتے ہیں، اپنی نیاز چڑھاتے ہیں، اپنی جبی کو جھکاتے ہیں، اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں اور ننگے پن کے عالم میں اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم ہستی کو نمودار کر کے ان تمام سسکتی بلکتی انسانیت کو ان کے حقوق دلوا دیتا ہے۔ اس عظیم ہستی کا نام کچھ اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی آمد سے انسان کو جینے کا سلیقہ ملا، جن کی آمد سے لوگوں کو اپنی ماں اور بہنوں کے درمیان تمیز کرنے کا درس ملا، جن کی آمد سے قیصر و کسریٰ کے تاج ختم ہو گئے، جس کی آمد سے دنیا کے اندر سے ظلم و زیادتی کا سفایا ہو گیا، جس کی آمد پربہار سے تمام دیوی دیوتاؤں کو لوگ ٹھوکر مار گئے، جن کی آمد کی برکت سے اس بیت اللہ کو ان تمام مورتوں سے خالی کر دیا گیا، جن کی آمد کی برکت سے سینکڑوں ہزاروں سال سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، جن کی آمد کی برکت سے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے کھڑے ہوئے پتھر کا بنا ہوا مورت اپنے آپ سجدے میں گر پڑا، جس کی آمد کی برکت سے لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ زمین، یہ اٹا سمندر، یہ بہتا دریا، یہ ہمارے سروں کے اوپر بھاری برکت آسمان، یہ سب کے سب ہمارا نوکر ہے، جس کی آمد کی پربہار آمد کی برکت سے انسان کو انسانیت کا درس ملا، انسان کو حیوانیت سے نجات ملی، جس کی آمد کی برکت سے ایک خدا کا راستہ ملا، ایک اللہ کا راستہ ملا، ایک معبود حقیقی کا راستہ ملا، اسی عظیم اور برگزیدہ پیغمبر کے ہم سب امتی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ امتی ہیں، اس کے ہم نام لیوا ہیں، اس کے ہم پیروکار ہیں، اس کے ہم فالوور ہیں، اس کے پیروکار، اس کے فرما بردار، اس کے نام لیوا ہونے کے کچھ تقاضے بھی ہمارے۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو میری باتیں تھی یہ تعارف کے ذمے سے تھی، اب اصل بات میری شروع ہوگی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطۂ حیات اسلام اور شریعت اسلام کو عنایت کیا ہے، کسی دھرم کے اندر یہ ضابطۂ حیات آپ کو نہیں ملے گا۔ پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے اصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کی 63 سالہ زندگی کے اندر اس طرح ہم سبوں کے سامنے رکھا ہے، اس طرح سمجھایا ہے کہ اگر کوئی انسان 63 کروڑ سال بھی جیے تو یہ 63 برس کی زندگی اس کے لیے نمونہ کے طور پر کافی ہے۔
لیکن آج مسلمان اپنے نبی سے دور، اپنے نبی کے طریقے سے دور، اپنے نبی کی شریعت سے دور، اپنے نبی کے احکامات سے دور، اپنے نبی کے اطوار سے دور، اپنے نبی کے اخلاق سے دور، اپنے نبی کے تمام طور طریقوں سے دور، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جگہ مسلمان ذب و حل کا شکار ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ بات آپ اپنے دل کے کانوں سے سن لیں، اگر آج بھی آپ کو کامیابی ملے گی اسی تاجدار فتح کے قدموں میں ان کی غلامی سے ملے گی۔ آج بھی اگر آپ سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اصلاح بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے شیر بھی سواری کا کام آنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک آواز سے انسان کو دور جانور بھی لبیک سب لبیک کہنے کو تیار ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نبوی تعلیمات سے آشنا ہونا ہوگا، ہمیں نبوی اصولوں کو فالو کرنا ہوگا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو ماننا ہوگا۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیا کہا؟ گھبرانے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبراؤ مت، غمزدہ مت ہو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی فتح یاب ہو جاؤ گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی کا تمغہ تمہیں ہی ملے گا، کامیابی کا صحرا تمہارے سر سجے گا، کامیابی تمہارے گھر کی لونڈی بن جائے گی، کامیابی تمہاری کامیابی تمہاری حکمرانی کا بول بالا ہوگا، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، یہ اس وقت ملے گا، یہ اس وقت آئے گی جب کہ آپ سچے پکے مومن بن جائیں گے۔ کیا بنیں گے میرے بزرگوں؟ مومن بن جائیں گے۔ آج کامیاب ہونے کے پیچھے ہم سب دیوانے بنے ہوئے ہیں، لیکن کامیاب ہونے کا کامیابی کا راز ہمیں پتہ نہیں، کامیاب ہونے کا کامیابی کا راز ہمیں پتہ نہیں۔ مومن کب بنیں گے؟ مومن کب بنیں گے؟ جب سچ معنوں میں اللہ کی ذات پر ہمیں اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، بھروسہ ہوگا۔ ہماری امید ہمارا ہاتھ نہیں، ہماری امید ہماری جائیداد نہیں، ہمارا بھروسہ ہمارا روپیہ نہیں، ہمارا بھروسہ ہماری پراپرٹی نہیں، ہمارا بھروسہ ہمارا بیٹا نہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے دنیا کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ جب ہمارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ ہوگا، ہماری امید صرف اور صرف اللہ ہوگا، ہمارا یقین جب صرف اور صرف اللہ ہوگا، تبھی جا کر کے ہم مومن بنیں گے۔ آج ذرا سی مشکل پیش آتی ہے، طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جی حضوری کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مشکل کو نہیں رکھتے، اللہ سے اپنی بات کو شیئر نہیں کرتے، وضو کر کے مصلی پہ نہیں آتے اللہ کے سامنے۔ میرے بزرگوں، اللہ والا کا حال یہ تھا اور یہ ہے بھی، اگر چپل کا فیتا بھی ٹوٹتا ہے تو وہ دکان بعد میں جاتے ہیں، پہلے وضو کر کے مصلی بچھا کر اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ دینے والی ذات تیری ہے، میرا چپل کا فیتا ٹوٹا ہے تو اس کے لیے انتظار۔ تب اس کا ایمان اور یقین کس سے بنتا ہے میرے بزرگوں؟ اللہ سے بنتا ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایمان اور یقین غیر اللہ سے بنتا ہے، اللہ سے۔ مسلمانوں کے اعمال سے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، مسلمانوں کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا سارا کھیل ویل غیر اللہ سے ہوتا ہے۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر میں 1-2 بار عرض کیے دیتا ہوں کہ انسان کوئی بیمار ہوا، انسان کوئی پریشان ہوا، کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے علاج کیا، اس نے میڈیسین چلائی، اس نے دوائی چلائی، اس نے انجیکشن چلایا، اللہ کے حکم سے اس دوائی کے اندر شفا آ گئی، وہ انسان ٹھیک ہو گیا، بیماری سے رہائی مل گئی۔ اب انسان کیا بولتا ہے؟ ہماری جان پھلنا ڈاکٹر بچایا ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم مر گئے۔ میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں، کلمہ کفر یہ اللہ سے توڑنے والا ہے۔ سر میں درد ہوا، پیٹ میں درد ہوا، کوئی مشکل درپیش آئی،
کسی مولوی صاحب سے دم کرا دیے، جا کر یہ بولنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلانا مولوی صاحب کی زبان میں بہت تاثیر دیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پانی کے اندر شفا آ جاتی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن گھر میں آ کر میری ماں اور بہنیں باتیں کیا کرتی ہیں، میرے بیٹے تو مر ہی گیا تھا، فلانا مولانا کا تعویذ جو اس کو بچایا، میرا بیٹا مر ہی چکا تھا، اگر فلاں مولوی صاحب نہ ہوتے تعویذ نہ دیتے تو یہ مر جاتے۔ میرے بزرگوں اور دینی داعیوں، یہ جھاڑ پھوک کی دنیا سے نکلیے، 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 بھوت جنات اور پریت کی دنیا سے نکلیے، اصلی دنیا کا مزہ لیجئے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر رکھیے۔ آج سے عہد کیجئے، ارادہ کیجئے کہ نفع نقصان کا مالک کون؟ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ بولیے، بولنے میں بھی ثواب ملے گا۔ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ شفا دینے والا کون؟ ہر بیماری سے دور کرنے والا کون؟ ہر طرح کی دقت کو دور کرنے والا کون؟ اللہ۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ کسی باپا کسی دادا پیر سے اولاد نہیں ملتی، لاکھ صدقے ٹیک لے، لاکھ